चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन गिरफ्तार। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल को पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे और शुएब शाहीन को घर से गिरफ्तार किया गया। 26 नंबर चुंगी पर बदनज़मी और जलसा वक्त पर खत्म ना होने पर कार्रवाई। पुलिस को दूसरे पीटीआई अरकान के पार्लियामेंट से बाहर आने का इंतजार। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है जरताज गुल और उमर अयूब को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सिमाविया ताहिर, राजा बशारत समेत 28 रहनुमाओं पर मुकदमा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तौसी लेने से इनकार, कानून भी बन गया तब भी तौसी नहीं लूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सहाफियों से बातचीत, एक सवाल पर जवाब दिया। वजीर कानून ने कहा था तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकी तमाम जजों की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर भी दें तब भी मैं कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। जिस मीटिंग में आजम नजीर तारड़ से बात हुई इसमें जस्टिस मंसूर और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, राना सनाउल्लाह नहीं थे। राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा? इस सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा 6 जजेस का खत समाअत के लिए कमेटी को मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तबीयत खराब थी, बेंच नहीं बन पा रहा था। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस का कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार खत्म कर दिया। अब मुकदमा चीफ जस्टिस नहीं कमेटी लगाती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा पार्लियामान का बनाया हुआ कानून बुनियादी हुकूक या आइन के बरक्स है तो उसे रोकना हमारा फर्ज है। मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। मफरूजों या जराए से बात करने की जरूरत नहीं, खत लिखें जवाब देंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तारीख में पहली बार जज को बरतरफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकन को कसूरवार करार दिया। अहम आईनी और सियासी उमूर पर बड़ी मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइये का एहतमाम। अरकान पार्लियामेंट की वजीर आजम सेक्रेटरिएट आमद। जराए का कहना है वजीर आजम इत्तेहादी जमातों को अहम कानून साजी से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के अरकान के लिए इशाइये का एहतमाम। कानूनी माहिरीन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो भी शिरकत करेंगी। इससे पहले आसफा भुट्टो की जेर सदारत पीपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पार्टी अरकान को इजलासों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। पार्टी की सारी पार्टियों की तरफ से उनकी नुमाइंदगी करते हुए मेरी तरफ से अली अमीन खान के बिहाफ पे अनकंडीशनल अपॉलजी, टोटल अपॉलजी। आप प्रोफेशनल रिपोर्टर्स हैं, आपने हकायक देने। पीटीआई ने सहाफी बरादरी से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन पीटीआई प्रेस गैलरी में सहाफियों के पास गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा अली अमीन गंडापुर के बयान पर गैर मशरूत मुआफी मांगी है। वजीर आला सहाफियों को मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया है। सहाफी बरादरी ने मुश्किल वक्त में पीटीआई का भरपूर साथ दिया। सहाफियों से कभी कवरेज ना देने का शिकवा नहीं किया। उमर अयूब ने कहा वजीर आला केपी सहाफी बरादरी से खुद माजरत करेंगे। सहाफी मुश्किल तरीन हालात में कवरेज करते हैं। अली अमीन गंडापुर की नाजेबा गुफ्तगू पर सहाफियों ने कौमी असम्बली की मीडिया गैलरी से वॉकआउट किया था। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान से सहाफियों की जानों को खतरा है। सेनेट इजलास के दौरान भी सहाफी बरादरी बरहम। सेनेटर अफान उल्लाह और सेनेटर ओन अब्बास पब्बी की माजरत पर पार्लिमानी रिपोर्टर्स गैलरी में वापस आ गए। शहरी रहमान ने कहा सहाफियों के जो तहफ्फुजात हैं उनका इजाला किया जाएगा। सहाफियों से मुताल्लिक़ वज़ीर आला केपी के तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स की सख्त मज़म्मत। कहा अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ी बिरादरी बिलखुसूस ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू की। अफजल भट्ट का कहना है अपने दौर में बानी पीटीआई भी मीडिया पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाते रहे। लाला असद पठान ने कहा
صحافی برادری بالخصوص خواتین سے متعلق بیان بازی کو تمام فورمز پر اٹھایا جائے گا۔ ارشد انصاری بولے، بانی پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو تمیز سکھائیں، کوئی لفافی صحافی نہیں ہے، اگر ہے تو نام بتائیں۔ علی امین نے معافی نہ مانگی تو بائیکاٹ کریں گے۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کی مذمت، کہا علی امین گنڈاپور نے الزامات لگائے، دھمکیاں دیں جو ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان میں صحافی انتہائی نامساعد حالات میں اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، صحافیوں کے خلاف ایسی گفتگو پر پی ٹی آئی کو علی امین سے باز پرس اور علی امین گنڈاپور کو صحافی برادری سے معافی مانگنی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور نے جلسے کی ناکامی کا غصہ مریم نواز پر نکالا۔ اسٹیج پر خاتون کو للکارنے والا دہشت گردوں اور مجرموں سے ڈرتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، لاہور آؤ، انتظار کریں گے، دیکھتے ہیں اٹک کا پل کیسے پار کرتے ہو۔ عظمیٰ بخاری کہتی ہیں، پنجاب پر لشکر کشی کا شوق ہے تو کر کے دکھائیں، پنجاب پولیس نشیوں کا نشہ بہت جلد اتار دیتی ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا، علی امین گنڈاپور کی کل کی تقریر وزیر اعلیٰ کی تقریر نہیں، انہوں نے اداروں کو دھمکیاں دیں، اس پر ایکشن ہونا چاہیے۔ وفاقی حکومت نے ایکشن نہ لیا تو ایک اور 9 مئی ہو سکتا ہے۔ جو شخص اپنے علاقے میں رٹ قائم نہیں کر سکتا، میرے نزدیک وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ اعتماد کھو چکے، فل فار اعتماد کا ووٹ لیں۔ 8 فروری کے بعد 8 ستمبر کو بھی عوام نے فیصلہ سنا دیا۔ فسطائی قوانین کے ذریعے عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، بتایا جائے پنجاب اور اسلام آباد کو کیوں بلاک کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا سینٹ میں خطاب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو خیبر پختونخوا میں جلسے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اپنی مرضی کی جگہ پر جلسہ کریں، تگڑے بنیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جلسہ کرے، 10 لوگ بھی نہیں آئیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے جواب دیا، شہر میں رہنے والوں کے بھی حقوق ہیں، اسلام آباد میں جانور نہیں رہتے کہ انہیں گھروں میں بند کر دیا جائے۔ امریکہ اور برطانیہ میں بھی جلسے جلوسوں سے متعلق قوانین موجود ہیں۔ شبلی فراز بولے، حکومت کی پوری توجہ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات پر ہے۔ وزیر خزانہ بتائیں، ٹیکس کا ہدف کیوں پورا نہیں ہو رہا؟ آپ کی حکومت کے پاس قرضہ لینے کی صلاحیت تک نہیں۔ 800 ارب روپیہ جو ہے قرضہ ہے اس وقت پی آئی اے میں۔ حیدرآباد میں کسی کی بھی روٹ کے اوپر جو ہے نا وہ فلائٹ آپریشن کیا جا سکے، اور خصوصاً جب پی آئی اے جو ہے از آن دا ورج آف پرائیویٹائزیشن۔ میرا خیال ہے 1-1.5-2 مہینے کی بات ہے، پرائیویٹائز بھی ہو جائے گی۔ پی آئی اے کی نجکاری اکتوبر کے آخر تک مکمل ہو جائے گی۔ پی آئی اے پر 800 ارب کا قرضہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر جواب، کہا پی آئی اے کا اس وقت نیا روٹ شروع نہیں کرنا چاہیے، ایئر لائن کی نجکاری کے بعد نئی انتظامیہ ان امور کو دیکھے گی۔ نقصان والے روٹ پر پروازیں نہیں چلائی جا سکتی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سینٹ سے خطاب میں کہا، اخراجات کم اور ریونیو بڑھانے سے معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ملکی معیشت میں بہتری کے لیے نجی شعبے کو آگے آنا پڑے گا۔ روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے، مہنگائی کی شرح کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ نیب ترامیم کی بحالی، بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 ریفرنس نیب سے واپس۔ عدالت نے کیس اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت منتقل کر دیا۔ مقدمہ کل اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں مقرر کرنے کا حکم، تمام ریکارڈ بھی متعلقہ عدالت منتقل کرنے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر احتساب عدالت میں سماعت۔ جج نے ریمارکس دیے، نیب ترامیم کے بعد کیس ایف آئی اے کا بنتا ہے، اس کیس میں نیب کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا۔ درخواست ضمانت پر اسپیشل جج سینٹرل ہی سماعت کریں گے۔ ضمانت بعد از گرفتاری درخواستوں پر بھی اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت ہی فیصلہ کرے گی۔ احتساب عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ایک سیاسی جماعت ملک مخالف ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ نئے انکشافات نے تحریک انصاف کے ایجنڈے بے نقاب کر دیے۔ رؤف حسن کے واٹس ایپ گروپ کے میسیجز منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ترجمان برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں، رؤف حسن خود قبول کر رہے ہیں کہ لوگوں کو انتشار پھیلانے کے لیے اکسا رہے ہیں۔ اس گفتگو سے کیا سمجھا جائے؟ کیا آپ دوبارہ 9 مئی کرنا چاہتے ہیں؟ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف استعمال کی گئی زبان قابل مذمت ہے۔
مذموم مقاصد کے لیے ملکی مفادات کے خلاف ایجنڈے کو پروان چڑھایا گیا۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر الزامات لگاتے ہیں، ان کی دوگلی پالیسی بے نقاب ہو چکی۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کراچی کو اون نہیں کر رہی۔ ایم کیو ایم نے کراچی کا کوئی پولنگ اسٹیشن نہیں جیتا، لیکن اسے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں دے دی گئیں۔ پی پی کا میئر کراچی پر مسلط کر دیا گیا۔ سندھ سرکار پھر بھی شہر قائد کو کچھ دینے کو تیار نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، بولے 66 ارب کے پروجیکٹس میں کرپشن ہے، بلدیاتی اداروں میں کوئی اختیار نہیں، کچرا اٹھانا بلدیاتی اداروں کا کام ہے، یہ بھی صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ کراچی کی بڑی آبادی پانی سے محروم ہے، ذمہ دار پی پی اور ایم کیو ایم ہے۔ ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا ہے حافظ نعیم نے بلدیاتی انتخابات پر پی پی سے مل کر کراچی کا سودا کیا۔ ایم کیو ایم کے میئر پر اختیارات کا رونے کا الزام لگانے والے حافظ نعیم آج خود رو رہے ہیں۔ اندرون سندھ سے طلبہ مسائل لے کر گورنر ہاؤس کراچی پہنچ گئے۔ امید کی گھنٹی پر آئے طلبہ سے کامران ٹسوری کی ملاقات۔ طلبہ نے فیس اور اسکالرشپ سے متعلق مسائل بتائے۔ سکھر، نواب شاہ اور دیگر اضلاع میں آئی ٹی مراکز کھولنے کا بھی مطالبہ کیا۔ گورنر نے متعلقہ حکام کو مسائل حل کرنے کی ہدایت کی، کہا سندھ کے دیگر اضلاع میں جلد آئی ٹی مراکز کھولنے جا رہے ہیں۔ کنٹرول ڈیوائس کا کارنامہ۔ امریکہ میں متروک عمارت صرف 15 سیکنڈ میں ریزہ ہو کر زمیں بوس ہو گئی۔ لوزیانہ میں 21 منزلہ ہٹن سٹار کو 2020 میں سمندری طوفان ڈیلٹا سے نقصان پہنچا تھا، جسے دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ حیرت انگیز منظر کو کیمرے میں محفوظ کرنے لوگوں کی بڑی تعداد پہنچی۔